نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ارشاد ربانی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی بات کا بدلہ نہیں مانگتا، یعنی جتنی میں نے تبلیغ دین کی ہے، اسلام پھیلایا ہے، میں اس کا کوئی بدلہ تم سے نہیں مانگتا، لیکن الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں سے حسن سلوک کرنا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت۔ محبت یا حسن سے ہوتی ہے، جمال سے ہوتی ہے، یا کمال سے ہوتی ہے، لیکن مودت کا معنی یہ ہے کہ نہ حسن دیکھو نہ جمال دیکھو، مجھے دیکھو۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں میرے قرابت داروں سے حسن سلوک کرو، میری وجہ سے کرو، اس کا نام ہے مودت۔ فضائل اہل بیت، اہل بیت اطہار کے فضائل یہ بیان کرنا چاہتا ہوں میں، اور سب سے پہلے یہ روایت ہے ترمذی شریف کی جو مشکوٰۃ شریف میں لکھی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، حضرت جابر جو ہیں جابر بن عبداللہ یہ انصاری ہیں اور مدینہ طیبہ میں یہ رہتے تھے، اور غزوہ خندق کے موقع پر حضور کی انہوں نے دعوت کی تھی۔ ان کا روزہ اقدس جو ہے وہ کونیا کے علاقے میں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہ روایت فرماتے ہیں یا ایھا الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اور کب ارشاد فرمایا؟ فرمایا یہ اصل میں یہ موقع تھا حجۃ الوداع کا، اور یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ حضور نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، اور 1,24,000 کم و بیش صحابہ موجود تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بڑے صحابہ تھے، ان صحابہ کی موجودگی میں حضور نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، حضور نے خطبہ فرمایا اے لوگو، انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ جابر فرماتے ہیں آج کے موقع پر یوم عرفہ کے دن حضور نے خطاب فرمایا لوگو، تم نے وہ چیز چھوڑی ہے کہ جب تک تم ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت، یعنی اہل بیت۔ اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت سے تعلق رکھو، گمراہ نہیں ہوگے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیت زید بن ارقم وہ ہیں جو بیت ارقم میں رہتے تھے۔ اب بیت ارقم صفا کی طرف ایک مکان تھا جس میں حضور نبی کے مکہ شریف میں صحابہ وہاں اکٹھے ہوتے تھے، اور حضور نبی ان میں جلوہ نشین ہوتے تھے،
اس کا نام ہے بیت ارقم، وہ صفا کی طرف ہے، اور ایک ستون پر لکھا ہوا ہے کہ یہ گھر جو حضرت ارقم کا تھا۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی ولن يتفرقا حتى تردى علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما۔ یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم فرمایا کہ میں تم میں وہ چیز چھوڑتا ہوں کہ تم اسے تھامے رہو تو میرے بعد گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے، یعنی اللہ کی کتاب جو آسمان سے زمین دراز رسی ہے، آسمان سے زمین تک ایک لمبی رسی ہے، اور میری اطرت یعنی میرے اہل بیت یہ دونوں جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پر آ جائیں گے۔ تو غور کرو تم ان دونوں سے میرے بعد کیا معاملہ کرتے ہو، یعنی میرے بعد تم سے کیا سلوک کرو گے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کے فضائل بیان فرمائے، اور دوسرا تعلق فرمایا کہ ایک کتاب اللہ اور دوسرا میری اطرت، میری اہل بیت اطہار سے تعلق رکھو گے۔ اور پھر یہ بھی تمہاری آزمائش ہے، بار بار حضور تاکید فرماتے ہیں میری یہ بھی آزمائش ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم سے کیا ان سے سلوک کرو گے، بار بار حضور ارشاد فرماتے ہیں۔ اب ایک اور آیت کریمہ میں پیش کرتا ہوں فضائل اہل بیت پر، 22واں پارہ ہے، اور رب قدوس نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے ناپاکی اے نبی کے گھر والوں، اور تم کو پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، یعنی مکمل پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پاک کرنا چاہتا ہے یا کام کرنا چاہتا ہے تو فرماتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن، پیدا ہو جا، فیکون، وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ پورا فرماتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا سیاق و سباق جو ہے، یعنی پچھلی آیات کریمہ اگلی آیات کریمہ، اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ حضور کی ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک آیت ہے پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن۔ اے نبی اسلام کی ازواج مطہرات، تم نہیں دوسری عورتوں میں سے کسی عورت جب کا مانند اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ سبحان اللہ۔ اے نبی اسلام کی ازواج اور ازواج مطہرات، پاک عورتیں، اے پاک عورتوں، میرے نبی اسلام کی ازواج مطہرات پاک عورتوں، دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو تمہارے مقابلے میں ہے، تمہیں ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ باوقار انداز سے گفتگو کیا کرو، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، اور اپنی آرائش کا نمائش نہ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ یہ ازواج مطہرات کو خدا کی طرف سے حکم تھا، اور دنیا میں بے مثال ہو، اور پھر پاک عورتیں، ازواج مطہرات پاک عورتیں۔ پھر ارشاد فرمایا رب قدوس نے النبی اولا بالمؤمنین وازواجہم امہاتہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے جانوں کے زیادہ قریب ہیں، اور حضور کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں۔
یعنی ان کا مقابلہ اس لیے نہیں کہ یہ ساری امت کی ماں ہیں، ام المومنین ہیں، اور ان کے مقابلے میں دنیا میں ازواج مطہرات، ان کی پاکیزگی کا ذکر پچھلی آیات کریمہ میں اللہ نے بتایا کہ حضور کے جو ازواج مطہرات ہیں وہ ساری پاک ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جن کو مزید پاک کرنا چاہتا ہے ان کا ذکر اس آیت کریمہ میں بھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضور کے ازواج مطہرات کا بھی ذکر ہے، اور جن کو اللہ پاک کرنا چاہتا ہے ان کا بھی ذکر ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے مراد ازواج مطہرات کے علاوہ اور کون ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا پاک کرنا چاہتے ہیں، یہ کون ہیں؟ اب آپ کو میں ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ یہ مشکات شریف میں، مشکات المصابیح میں روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، ام المومنین، وہ بھی ام المومنین ہیں، مسلمانوں کی ماں ہیں، مومنوں کی ماں۔ وہ روایت فرماتی ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتا وعلیہ مرتم مرحل من شعر اسود فجعل حسن بن علی فادخلہ ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں، ایک صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ پر کالی اون کی مخلوط چادر تھی، مخلوط ملی۔ جب حضرت حسن بن علی آئے تو حضور نے انہیں کمبل کے نیچے داخل فرمایا۔ پھر جناب حسین آئے، وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہو گئے۔ پھر جناب فاطمہ آئیں، انہیں بھی داخل کر لیا۔ پھر جناب علی آئے، انہیں بھی داخل کر دیا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے تم سے ناپاکی دور کر دے اور تم کو پاک و صاف فرما دے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دعائیہ جو جملے ارشاد فرمائے ہیں وہ بھی سن لیں۔ دعائیہ جملے حضور نے کیا فرمائے ہیں؟ فرمایا فَذَهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یا اللہ تو بھی ان کو پاک کرنا چاہتا ہے اور میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ ان کو پاک فرما دے۔ ایسا پاک کرنے کا کہ جیسے پاک کرنے کا حق ہے ایسے ان کو پاک فرما دے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت۔ آیات تطہیر ان کے حق میں نازل ہوئی، یا اللہ ازواج مطہرات تو پاک ہیں لیکن یا اللہ میں ان کو بھی پاک کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ ان کو پاک کر۔ اصل میں جب بیٹی دوسرے گھر میں چلی جائے تو کہتے ہیں کہ میری بیٹی اور میرا داماد یہ دوسرے گھر والے ہیں۔ کوئی بھی آدمی ان کو یہ نہیں کہتا کہ میرے گھر والے ہیں، تو کہتے ہیں وہ اپنے گھر والے ہیں، میرا داماد میں میری بیٹی ہے وہ اپنے گھر والے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میری بیٹی تلی مرزا کے گھر میں ہے لیکن وہ ان کا گھر میرا گھر ہے، وہ میرے گھر والے ہیں، اور میں خدا بھی ان کو پاک کرنا چاہتا ہے، میں بھی ان کو پاک کرنا چاہتا ہوں۔ جب خدا اور مصطفیٰ دونوں پاک کر دیں تو یہ پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ جو دوسری آیت کریمہ میں پیش کرتا ہوں، حدیث پہ میں پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہل بیت اطہار کو پاک بھی کیا، خدا نے پاک کیا۔ اب حضور نبی کے سلم کا وسیلہ بھی ڈالتے ہیں اور ان کو کیسے پیش کرتے ہیں؟
پاکیزگی کے وقت ان کی پاکیزگی کے لیے کیسی ترتیب دی ہے اور وسیلے کے لیے حضور کیسی ترتیب دے رہے ہیں، ترتیبیں دیکھیں حضور کی۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ نجران کے 14 عیسائی حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت تھا، آرام فرما رہے تھے۔ انہوں نے دروازوں کے باہر آ کے دستک بھی دی اور آوازیں بھی دی، انہوں نے دستک بھی دی اور آوازیں بھی دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نجران کے عیسائی حضور کے گھر کو دستک دے رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو منع فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ میرے محبوب کے دروازوں کو دستک دینے والے، آوازیں دینے والے، یہ اصل میں عقل نہیں رکھتے۔ حضور ہر آنے والے سے باخبر ہے، اس لیے حضور کے دروازے کو دستک نہ دو، دروازے کو کھٹکھٹاؤ نہ، دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ بڑا سا بڑا ظالم حضور کی بارگاہ میں آئے، استغفار کرے، حضور اس کے لیے استغفار کرے، حضور ہر آنے والے سے باخبر ہیں۔ پھر فرمایا جاؤ میرے ماں تیرے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ حضور ہر آنے والے سے باخبر ہیں، حضور اب بھی ہر آنے والے سے باخبر ہیں۔ فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر انور کی زیارت کرے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ میں آج بھی ہر آنے والے کو پہچانتا ہوں۔ حضور اس وقت بھی پہچانتے تھے کہ باہر کون کھڑا ہے، اس لیے ہم اپنے دروازوں کو دستک دیتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں کہ پتہ چلے کہ باہر آنے والا کون ہے، اندر کون ہے، لیکن حضور باہر آنے والے سے باخبر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کے دروازوں کو دستک نہ دو۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف، اللہ فرماتا ہے فمن حاجک میرے بابو، آپ کے پاس وہ آئے جو علم رکھتے ہیں، کچھ علم رکھتے ہیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا۔ حضور باہر نکلے، حضور اپنے حجرے سے باہر نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے نجران کے عیسائیوں تمہارا آنا کیسا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو آپ خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ آپ فرماتے ہیں میں بیٹا نہیں مانتا، میں رسول مانتا ہوں، نبی مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس کا یہ کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک حضرت عیسیٰ السلام کی مثال آدم السلام کی مثال کی طرح ہے۔ اس نجران کے عیسائیوں سے پوچھا عیسیٰ السلام کو خدا کا بیٹا کیوں مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ان کا باپ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا آدم السلام کی امی بھی نہیں تھی، ابا بھی نہیں تھے، ان کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں مانتے ہو؟ نجران کے عیسائیوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ مبہوت ہو گئے، پریشان ہو گئے، اس کا جواب کوئی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مناظرہ بھی کیا، مناظرے میں ناکام ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا مبالغہ کرنا چاہتے ہیں، مبالغہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ترتیب سے ان اہل بیت اطہار کو بلایا۔ ان سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں کھڑے ہیں اور تیر آ رہے ہیں اور حضور ان کے سامنے حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہیں، ابی وقاص وہ کھڑے ڈھال بنے ہوئے ہیں، حضور تیر اٹھا کے دیتے ہیں، فرماتے ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، ایک سے ابھی ہے جن کو حضور نے فرمایا سعد بن وقاص تھے میرے ماں باپ تیرے پر قربان جائیں، یہ تیر مار، وہ سعد بن وقاص ہیں۔ اور روایت فرماتے ہیں قال لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے فمن حاجک ندعو ابناءنا وابناءکم، اللہ فرماتا تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ
اور میرے مصطفیٰ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، نجران کے عیسائیوں کو اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اور تم اپنی جانوں کو بلاؤ، اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹیوں کو بلاؤ، تم اپنے بیٹیوں کو بلاتے ہیں۔ ان کے پاس چونکہ بیٹیاں بیٹے نہیں تھے تو حضور نے کن کو بلایا؟ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو بلایا؟ علی جن، حضرت علی مرزا کو آگے کھڑا کیا، وہ فاطمہ تھا، فاطمہ ترا ان کے پیچھے کھڑا کیا، وہ حسن امام حسن کو ان کے پیچھے کھڑا کیا، وہ حسین امام حسین کو ان کے پیچھے کھڑا کیا۔ پھر حضور کے ہاتھ اٹھے، فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، خدا رسول نے ان کو پاک کر دیا ہے، تیرے وسیلے کے لیے یہ میں پیش کرتا ہوں۔ اس وقت نجران کے عیسائیوں نے مبالغے سے توبہ کر لی کہ مبالغے سے ہم توبہ کرتے ہیں، مبالغہ نہیں کرنا چاہتے، یہ پاک ہستیاں ہیں جو آپ نے ان کا وسیلہ ڈالا ہے۔ اور سادی کیا فرماتے ہیں؟ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی والقبول نو دست و دامان آل رسول۔ شیخ سادی فرماتے ہیں میں بھی ان 5 در پاک کا وسیلہ ڈال کے تیرے حضور اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے جب میں دنیا سے جاؤں با ایمان ہو کے جاؤں، ایمان لے کے جاؤں، ان کا دامن نہیں میں چھوڑتا۔ اس وقت نجران کے عیسائیوں نے توبہ کی، لیکن 2000 حضور نے فرمایا تمہیں 2000 کپڑے سالانہ دینے پڑیں گے، 33 اونٹ، 34 گھوڑے ہر سال دیا کرو گے۔ پھر نجران کے عیسائی جو ہے، مطلب معنی یہ تھا کہ 2 روایتیں میں نے اس لیے پیش کی ہے کہ ان دونوں روایتوں میں یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پاک ہستیوں کو ان کے سامنے پیش کیا، یہ مقدس ہستیاں۔ حضور نے فرمایا میری ازواج مطہرات پاک ہیں، لیکن میں نے ان کو خدا رسول نے ان کو بھی پاک دیا ہے۔ یہ ہے فضائل اہل بیت اطہار، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اگلے جمعہ مزید فضائل اہل بیت بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑا سا انگلش میں خطاب سنیں۔